جناب سعادت علی اکبر صاحب ڈائریکٹر، جناب ارشد صاحب ڈائریکٹر، جناب جنید پاشا صاحب ڈائریکٹر، جناب عرفان خان صاحب ڈائریکٹر، محترمہ ملیحہ صاحبہ ڈائریکٹر، اور سالار انگلش ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب محمد شفیع صاحب، اور محترمہ امتل صاحبہ، پرنسپل، اساتذہ، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے کامیاب، اور میں کہوں گا کہ کامیاب نہیں بلکہ اول درجے اور ہائیسٹ اسکورز کرنے والے طلباء و طالبات، بے شک آج کا یہ دن آپ کے لیے زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے اپنے والدین کو اس بات کا اعزاز دیا کہ وہ آپ کی کامیابی پر فخر کر سکے، اور آپ نے اپنی کامیابی کے ذریعے اپنے والدین کو اس بات پر بھی فخر محسوس کروایا کہ کتنی اچھی پرورش انہوں نے آپ کو دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس بات کو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ یہ آج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے نوازا ہے، اس کامیابی کے پیچھے آپ کی والدین کی محنتیں ہیں، والدین کی کوششیں ہیں، والدین کی قربانی ہے، اور والدین کی محنت کی وجہ سے یہ کامیابی، یہ موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اگر آپ نے اپنے والدین کو فخر محسوس کرنے دیا اپنی کامیابی کے ذریعے، تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کی کامیابی اور آپ کی یہ ہائی اسکور، یہ ہائی مارکس کے پیچھے بے شک یہ کامیابی تو آپ کی ہے، لیکن یہ کامیابی جو آپ کو ملی ہے، اس کے پیچھے آپ کے اساتذہ کی بھی محنت ہے، آپ کی اساتذہ کی بھی کوشش ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کامیابی کے ذریعے اپنے والدین کو فخر محسوس کرنے دیا، تو الحمدللہ آپ کی اس کامیابی پر آپ کے اساتذہ اور یہ ادارہ ناز کرتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی وجہ سے اساتذہ کی محنتیں کامیاب ہوئی، ان کی کوششیں کامیاب ہوئی، اور یہ ادارے کی کوششیں بھی کامیاب ہوئی۔ اگر آپ کے والدین کو آپ پر فخر ہے تو اساتذہ و ادارے کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ہم کو آپ پر ناز ہے کہ آپ نے اس ادارے میں داخلہ لے کر محنت کی، کوشش کی، اور آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر یہ کامیابی کو حاصل کیا، اچیو کیا۔
میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسان اپنی کامیابی کا صحرا اپنے آپ کو دیتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ میری محنت، وہ شخص یا وہ انسان جو اپنی کامیابی کا صحرا صرف اپنے آپ کے سر باندھتا ہے تو اس کی کامیابی اس کے ساتھ زیادہ دن تک نہیں رہتی. بھول جاتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کئی لوگ ہیں اور آپ کی کامیابی کے پیچھے بھی آپ کی ماں کی دعائیں ہیں، آپ کی باپ کی دعائیں ہیں، آپ کی ماں کی قربانیاں ہیں، تو آپ کے باپ کی تکالیفیں ہیں، تو آپ کی اساتذہ کی جدوجہد ہے، آپ کے ٹیچرز کی محنت ہے، تو آپ کے ادارے کی محنت ہے، اور کئی چیزیں مل کر کامیابی کے ضامن بنتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں. تو ہم کو اپنی کامیابی کے لیے صرف اپنے سر پر اس بات کو باندھنا نہیں ہے. اور اس چیز کو یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا قریبی بندہ جو ہوگا میں اسی کو آزماؤں گا، میرا قریبی بندہ جو ہوگا میں اسی کو آزماؤں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے خوش ہوگا میں اس سے خوش ہوں گا، اور جو اس آزمائش میں مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. اللہ ناکامی کے ذریعے بھی آزماتا ہے تو اللہ کامیابی کے ذریعے بھی آزماتا ہے. اللہ پریشانیوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے تو اللہ خوشیوں کو دے کر بھی آزماتا ہے. اللہ اقتدار دے کر بھی آزماتا ہے تو اقتدار چھین کر بھی آزماتا ہے. اللہ صحت دے کر بھی آزماتا ہے تو صحت چھین کر بھی آزماتا ہے. اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے تو دولت کو چھین کر بھی آزماتا ہے. یہ کامیابی کو بھی آپ اللہ کی آزمائش سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کامیابی کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کامیابی کے پیچھے چھپے لوگوں کو پہچان کر ان کے حق میں دعا کر کر ان کی محنتوں کو مانتے ہوئے ان کے احسان مند رہیں گے اور اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھلائیں گے تو پھر کامیابی بھی آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑے گی. اگر آپ اپنی کامیابی کے پیچھے چھپے والدین آٹو کا انتظام کرتے ہیں اور آٹو میں آتے ہیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے اس آٹو ڈرائیور بھائی اور انکل کا بھی ہاتھ ہے کہ روزانہ اپنی تکلیف کو دور رکھتے ہوئے آ کر آپ لوگوں کو لائے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہیں، انسان چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا. وہ واچ مین جو آپ کے کالج کی گیٹ کے سامنے کھڑے رہ کر آپ کے لیے گیٹ کھولتا ہے، وہ آئمہ ٹھہر کر آپ کے کلاس کو صاف کرتی ہے تو اس کا بھی رول ہے. ہر ایک کا رول ہے. اس بات کو سمجھو، زندگی میں اگر انسان اللہ کی عطا کو بھول جائے اور اس کامیابی کے پیچھے چھپے لوگوں کو یاد نہ کرے تو پھر وہ کامیابی اس کا ساتھ نہیں دیتی. اور یہ کامیابی آزمائش ہے. اللہ آپ کو یہ کامیابی دے کر آزما رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو کامیابی عطا کی تو اس نے اپنی اس کامیابی کا استعمال کیا صحیح سمت میں جا کر کیا، صحیح راہ میں جا کر کیا،
کیا اس نے اس کامیابی پر سجدہ ریز ہو کر میرا شکر ادا کیا؟ میرے وہ بندے جنہوں نے اس کامیابی میں اس کی مدد کی، کیا یہ اس کا شکر گزار ہے یا نہیں؟ اللہ یہ بھی دیکھتا ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتے ہیں کہ بس غرور اور تکبر ان کی نظروں میں آ جاتا ہے، ان کے سر پر بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے پاس غرور ہے، تکبر ہے اپنی کامیابی کا، تو میں کہوں گا کہ میری نظر میں تو وہ اس دور کا فرعون ہے کہوں گا۔ اگر فرعونیت سے بچنا ہے تو کامیابی کے بعد بھی غرور اور تکبر اور کامیابی کے نشے سے دور رہو۔ اس سے دور رہیں گے تو کامیابی قریب رہے گی۔ غرور اور تکبر وہ کامیابی کے نشے میں رہیں گے تو کامیابی دور چلے گا۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، نظریں نیچی تھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کامیاب ہیں، ہم فاتح مکہ ہیں، پھر کیا بات ہے کہ آپ کی نظریں نیچی ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، مجھے تکلیف دی تھی، مجھے پریشان کیا تھا، تو ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اپنی نظروں کو نیچے رکھا ہوں اور اپنی گردن کو جھکایا ہوں۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد گردن جھکی ہے، نظریں نیچی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ ارے یہ کیا پیغام ہے، یہ کیا پیغام ہے جو آپ کے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ اندازہ لگاؤ، سوچو تو ہم جس کی امت ہیں پر ضرور فخر کریں، ناز کریں، یہ آپ کی کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی میں غرور اور تکبر سے محفوظ رہیں، نشے میں نہ رہیں، گردن کو جھکا کے رکھیں، اور ان کا مذاق نہ اڑائیں جو ناکام ہوئے، ان پہ خیفے نہ مارے جو ناکام ہوئے۔ ارے جو ناکام ہوئے ہیں ان کی ہمت کو باندھو، ان کے حوصلے کو باندھو اور کہو کہ جب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو تم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آؤ ہم تم کو پڑھائیں گے، ہم بیٹھ کر پڑھیں گے، تم ناکام ہوئے تو کیا ہوا، ہم مل کر آئندہ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ دوستی کا حق ہوگا، یہ اپنے امتی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ نوازے گا۔ فاتح مکہ ہوئے، ارے اس سے اس کا نام بھی نہیں پوچھا تو پھر آواز دیتی ہے، کہتی ہے اے نوجوان رکو، میں بھول گئی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے، نام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آ کر دیکھ کر اپنا نام کہتے ہیں اور اپنا نام بولتے ہیں تو زارو خطار وہ عورت روتی ہے اور اتنا روتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے کہ واقعی میں تم اللہ کے رسول ہو، اس لیے میں نے اتنا برا کہا، اس کے باوجود بھی تم نے کچھ نہیں کہا، چلو میں اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آپ کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے امتی ہم ہیں۔
تو جب ہمارے رسول ایسے تو رسول اللہ کہ امتیوں کو بھی رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. راستے میں کانٹے بچھاتی تھی عورت, ایک دن نہیں بچھائی تو دریافت کیا کہ آج کانٹے نہیں بچھائے, کہاں ہے؟ دریافت کرنے پہ پتا چلا کہ وہ بیمار ہے. تو فوراً گھر روانہ ہونے سے پہلے اس کے گھر کو چلے گئے اور اس یہودن کی عیادت کر کہ مجھے اطلاع ملی کہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں, راستے میں کانٹے نہیں تھے بچھے ہوئے, آگ تو میں نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ تم بیمار ہو تو تمہاری عیادت کرنے کے لیے آ جاؤ. اور وہ یہودن بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کہ روز کانٹے بچھاتی رہی, روز تکلیف دیتی رہی, روز مصیبت میں مبتلا کری, ایک دن کانٹے نہ بچھا سکی بیماری کی وجہ, تو اللہ کا رسول میرے گھر کو آ جاتا ہے. ارے یہ ہے اسلام, یہ ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ہم کو اس پہ عمل کرنا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں غرور اور تکبر سے دور رہو, اقتدار کے نشے سے دور رہو, کامیابی کے نشے سے دور رہو. ارے مجھے میری زندگی, میرے اوپر لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, مجھے برا کہتے ہیں, مجھے بھلا کہتے ہیں, کیا کیا نہیں کہے. ارے اب تو 55 برس کی عمر میں ہوں, لیکن جب ایم ایل اے بنا, سیاست میں آیا تو 20 برس کا, تو لوگ مجھے کیا کیا نہیں بولے, بہت برا بولے مجھے, چوراہوں پہ کھڑے رہ کر برا کہتے, کیا کیا نہیں, شرابی, جواری, یہ وہ, ہر جو ان کو جس کی آیا بولے. میرا نام تک بدل دی, میری اولاد کے نام کو بھی بدل دی, میری بیوی, میری شادی پہ بھی مذاق بنائے, بہت کچھ بولے. آج بھی بولتے ہیں, آج بھی برا بھلا کہتے ہیں مجھے. 25 برس پہلے بہت تیزی تھی, بڑا غصہ تھا اور بہت بڑا جنون تھا, بڑے بڑوں کو اٹھا کے بٹھا دیا, میں بولنے والے کو ڈھیر کر دیا تھا. لیکن کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی غرور اور تکبر سے محفوظ رہا, دور رہا. اور آج بھی آپ کو ایک واقعہ ضرور سناؤں. میں یہ 6ویں مرتبہ ایم ایل اے بنا, 6 ٹائم. فرسٹ ٹائم جب بنا تو میں اپنے 20s میں تھا, 20s میں. تو میرے خلاف 23 برس کے ایک ایم ایل اے تھے, ان سے مقابلہ. سب بولے ارے یہ بچہ کہاں جیتے گا, 23 برس کا ایم ایل اے, یہ بچہ کہاں سے جیتے گا, یہ تو ہارنے والا. خیر الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد میں کاؤنٹنگ کے لیے 1 مہینہ شاید, علی صاحب 1 مہینہ, یہ پرانے ساتھی ہے. تو میں پہلی مرتبہ ہندوستان سے باہر گیا, انٹرنیشنل فلائٹ میں بیٹھا اس وقت. اور کہاں گیا؟ میں عمرے کی نیت سے روانہ ہوا. 1 مہینہ ہے, چلو عمرہ کر لیں گے. محنت تو کر دیے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے,
اپنی فریاد کو لے کر رسول اللہ سے کہوں گا کہہ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اگر کوئی کعبے کو دیکھتا ہے تو جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے جلال کی قسم، رسول اللہ کی قسم، میری نظروں میں کعبہ تھا، میری نظروں میں سب سے پہلی مرتبہ کعبہ تھا، تو دعا کی تو میں نے کیا دعا کی کہ اے اللہ اگر اس حیدرآباد کے مسلمانوں کی، چندرائن گڈے کے مسلمانوں کی خدمت اگر میں دیانتداری ایمانداری سے کر سکتا ہوں مولا تو تو مجھے کامیاب کر، اگر مجھ میں ایمان نہیں، مجھ میں بیماری ہے تو تو اس کو کامیاب کر، اس کو کامیاب کر۔ میں نے اپنے لیے دعا نہیں کی، اگر میں بھی دیانتداری ایمانداری سے خدمت کر سکتا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کامیاب نہیں تو میرے مقابلے میں جو ہے تو اس کو کامیاب کر۔ اور جیسے کعبے میں داخل ہوا تو مجھے نہیں معلوم کون تھے کیا تھے، بس ایسا میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے لے گئے پہلی صف میں، پہلی صف کعبہ ایسا، بس اس کے بعد بولے بہت دیر سے تیرے انتظار میں ہوں، یہ جگہ روکا ہوں، بیٹھ جا، عبادت کر، مانگ اللہ سے، فجر ہونے والی ہے، اب فجر کی نماز پڑھ کے عمرہ آغاز کر، مانگ، آج اللہ تجھے دینے کے لیے راضی۔ اور مجھے نہیں معلوم کون تھے، میں تو ہوش میں بھی نہیں تھا، ہوش میں بھی نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ اللہ کا گھر ہے تو کیا عالم ہوگا، خالی رو رہا تھا، رو رہا تھا۔ بیٹھ گیا، پلٹ کے دیکھا تو وہ صاحب دکھائی نہیں، فجر کی نماز پڑھا، دعا کی اور پھر یہی دعا کی کہ اے اللہ تو حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر، جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر، جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر، جو صحیح ہے وہ فیصلہ کر، جو حق ہے وہ فیصلہ کر، جو ایمانداری سے کام کر سکتا ہے اللہ وہ یہ فیصلہ کر۔ اے اللہ اگر میں خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے کامیاب کر، اگر میں صحیح نہیں ہوں تو اے اللہ تو مجھے ناکام کر اور صحیح خدمت کرنے والے کو کامیاب۔ اور وہ کامیابی اور آج کا دن لوگ حیرت میں تھے، معلوم آپ کو کہ 25 برس کا بچہ جیت گیا، کیسا جیت گیا؟ اخبارات حیرت میں تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ جیت گیا، اخبارات لکھے تھے چھوٹا بچہ لڑ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک اخبار نوبائل لکھا تھا، میرا مذاق اڑایا اور میں نے اس وقت اس الیکشن میں کہا تھا لوگ روڈ، بھوری، ڈرینیج، لائٹ، پانی، برف کی آورسانی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، اکبر الدین اویسی الیکشن لڑ رہا ہے تو جہالت کے خاتمے کے لیے، علم کی روشنی کو شہر میں منور کرنے کے لیے، ننھے منھے ہاتھوں میں قلم تھمانے کے لیے، کھانوں پہ بستہ دینے کے لیے، کتابوں کا بوجھ دینے کے لیے اور جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ علم کے روشنی سے کرے گا اور پرانے شہر کے مستقبل کو علم کی روشنی سے نئے اجالوں میں ڈالے۔ تو لوگ میرا مذاق اڑائے تھے، مذاق اڑانے والوں میں سے بہت سارے لوگ آج بھی زندہ ہیں، میں نے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا، آج بھی نہیں۔ مذاق اڑانے والوں دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، یہ میری کامیابی ہے، یہ میری ہمت ہے، یہ میری محنت ہے، ہم سب کی کامیابی ہے کہ وہ 25 برس کا ایک لڑکا جو نکل کر آیا تھا، کہا تھا کہ قلم تھماؤں گا، بستہ کا بوجھ دوں گا، کتابوں کا بوجھ دوں گا۔ دیکھو وہ آج کتنے گھروں میں علم کی روشنی اور علم کے اجالوں کو لا، جہالت کا خاتمہ کرنا۔
ارے خدا را اس محنت کو سمجھو. آج بھی لوگوں کو حسد ہے, لوگوں کو تکلیف ہے, لوگوں کو ہمارے ادارے اچھے نہیں دکھتے. کام نہیں کرے تو نہیں کرے بولے, کرے تو اس کام کو کیسا ختم کرنا اس کے منصوبے, اس کے ادارے. مجھے پرواہ نہیں. آج بھی کئی لوگ آتے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں. ارے یہ جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں نا, اپریل, مئی, جون, یہ 3 مہینے 15 برس سے میرے لیے بڑے سخت ہیں. میں بہت تکلیف میں رہتا ہوں ان 3 مہینوں میں. سو نہیں پاتا ہوں, بڑے ہی کرب میں رہتا ہوں. 15 سال پہلے مجھ پہ گولیاں ماری گئی, چاقو تلواروں سے مارا گیا, ضرب تھے, 100 ٹانکے تھے میرے جسم پہ, پیٹ پھٹ گیا تھا پورا, میرے کڈنی پہ گولی لگی, سپلین پہ گولی لگی, انتڑیاں کٹ گئے. یہ ہاتھ آج بھی کھلتا نہیں ہے, کھول نہیں سکتا ہوں, ایسے رک نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوتا. دکھانے کو دیکھنے کو تو ہاتھ ہے, ہر وقت برف کے ویسا ٹھنڈا رہتا. اتنی تکلیف کھا نہیں سکتا ہوں, دن میں ایک ٹائم بھی نہیں کھاتا ہوں میں, صرف پانی پانی. مگر میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں اپنے مقصد کے لیے کام کروں اور اپنے نام حالوں کی زندگی میں نئے اجالوں کو لاؤں, نئی روشنی کو لاؤں, نئے علم کو لاؤں, نئی کامیابی کو لاؤں, ان کے زندگیوں کی مصیبتوں کو دور کروں, تکلیف کو دور کروں. میں کیا, میری حیثیت کیا, میری بساط کیا کہ میں ایسی عمارت بنا سکوں. نہ میری حیثیت, نہ میری قابلیت, نہ میری طاقت, نہ میری ہمت. یہ تو اللہ کا کام تھا. صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں کھا رہا ہوں. عزت کے نام پر, دولت کے نام پر میری آقا کا صدقہ ہے کہ یہ عمارت کھڑی ہے اور میری آقا کا کرم رہے گا. ہماری ادارے, ہماری عمارتیں قائم و دائم ہیں. آقا کا صدقہ ہے, میرے آقا کے جوتیوں کا صدقہ ہے جو میں کھا رہا ہوں, جو کر رہا ہوں. نہ میں کچھ, نہ میری حیثیت کچھ. دنیا کچھ بھی کر لے, کتنی بھی کوشش کر لے ان اداروں کو بند کرنے کی, ارے میری فریاد تو میری آقا تک جاتی ہے, سبز گنبد تک جاتی ہے, سبز گنبد والے کے پاس جاتی ہے, کمری والے کے پاس جاتی ہے. اور آج بھی کھڑے رہ کر پکارتا ہوں میں تو میرے رسول اللہ کو, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ میری اداروں کی عبادت کر لیجیے یا رسول اللہ. یہ میرے نہیں, یہ میرے نہیں, یہ ادارے میرے نہیں, یہ میری آقا کی محبت کی نشانیاں ہیں. یہ میرے آقا کی ہے, رسول اللہ کی. آج بھی تہمت, تنقید, الزام, برا بھلا, ہر دور میں حق غالب ہوا. اس دور میں بھی حق غالب ہو. حق حق ہے اور حق کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میں اتنی تکلیف میں رہتا ہوں, اتنا درد ہے, کھا نہیں سکتا, پانی نہیں پی سکتا, سو نہیں سکتا. ایک گولی ابھی بھی یہاں ایسا یہاں سے مارے تھے قریب سے,
ایسا نکل کے یہاں آ گئی. شیاٹک نرو کے پاس 3 ایسے اس کے ٹکڑے ہیں، دبا رہے ہیں. 8 دن سے سو نہیں سکا، اتنی تکلیف، چل نہیں سک رہا تھا، پیر نہیں اٹھ رہا تھا. اس کے باوجود بھی مجھ پہ گولیاں برسانے والے، مجھے چاقو تلواروں سے مارنے والے، 70 وہ کڑاڑی سے مارنے والے، میرے پھٹے ہوئے پیٹ میں بیٹ گھسا کر ایسا پھرانے والے، سب کو میں نے معاف کیا، سب کو میں نے معاف کیا. آپ بھی گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کیا. آپ گواہ ہیں، پہلے ہی معاف کیا، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کیا، میں نے ان کو معاف کیا. جب ان کو معاف کیا تو مجھے برا بھلا کہنے لکھنے والے، میں نے تم کو بھی معاف کیا، میں نے تم کو بھی معاف کیا. مگر یہ کہوں گا میں برا ہوں، میں خراب ہوں، مجھ میں برائیاں ہیں، سب کچھ ہے. چلو ایک برا آدمی اتنے اسکول بنا دیا تو اچھے آدمی کو تو اس سے بڑھ کے بنانا چاہیے نا. صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے نا میری بات؟ برا آدمی اتنا کام کر رہا تو اچھا آدمی تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اے اچھو، اے اللہ کے اچھے بندو، اے دنیا کے اچھے لوگوں، اس برے سے سبق سیکھو، اس برے سے سبق سیکھو. اس برے کو دیکھ کر تو کم از کم اپنی اچھائی کو زندہ تو کر لو. شاید میری نظر میں تمہاری اچھائی مردہ ہو گئی ہے، تم اپنی اچھائی کو زندہ کر لو. اس برے آدمی کو دیکھ کر اچھے کام اس برے آدمی سے زیادہ کرو، تاکہ اور زیادہ بچے پڑھ سکیں، اور زیادہ بچیاں پڑھ سکیں، اور ہمارے گھروں میں اندھیرے نکل سکے، نئے اجالے آ سکیں. کرونا کس نے روکا ہے؟ میں 9 اسکول چلاتا ہوں، قریب 20-25 ہزار بچے اسکول میں فری تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں 10th کی ٹیوشن فری دیتا ہوں، انٹرمیڈیٹ فری دیتا ہوں، انجینئرنگ فری دیتا ہوں، نیٹ فری دیتا ہوں، ایپسیٹ فری دیتا ہوں، آئلٹس کی ٹریننگ فری دیتا ہوں، مہندی ڈیزائننگ فری سکھاتا ہوں، بیوٹیشن فری، اسپوکن انگلش فری اور سوئنگ فری. کئی چیزیں فری ہے. خرید 40,000 بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. برا آدمی 40,000 کو فری پڑھا رہا ہے تو اچھے آدمی کو 1,00,000 کو پڑھانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ برا آدمی 9 اسکول بنا دیا تو اچھے آدمی کو تو 18 بنانا چاہیے. ارے اچھے لوگوں، کب تک برے کی برائی کے اوپر تم بولتے رہو گے؟ کیوں نہیں اپنی اچھائی کو تم دنیا کے سامنے پیش کرو گے؟ اپنے کام کے لیے پیش کرو نا. کس نے روکا ہے؟ 1,200 یتیم بچوں کے سر پر میرا ہاتھ ہے. ایک گنہگار، بدکار، برا، خراب اکبر اویسی ہزاروں یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا. تو اے اچھے لوگوں، اللہ کے نیک بندو، ایمان کا چولا پہننے والے نیک بندو، تمہارے لباس سے، چہرے سے ایمان جھلکتا ہے. نیک بندو، جب میں 1000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں تو تم 2000 کی کر لو. چاہیے غلط ہے میری بات؟ میں تو برا ہوں، میں کبھی نہیں کہوں گا میں اچھا ہوں. اگر میری برائی پر مجھے جنت ملے گی تو مجھے یقین ہے
کہ یہ اداروں کی خدمت، آپ کی خدمت، اندھیری زندگیوں میں نئے علم کی روشنی کی خدمت، ان یتیموں کے سر پر ہاتھ، بیواؤں کی دعائیں اور یتیموں کی دعائیں میرے بخشش کا سامان دے گی اور مجھے بخشوا دے گی اور ضرور مجھے جنت میں مقام دلوا دے گی۔ مگر نیک بندو، اللہ کے نیک بندو جو مجھ کو برا کہتے ہیں، مجھے چور کہتے ہیں یا مجھے یہ وہ کہتے ہیں، ارے بھائی میں کچھ صفائی نہیں دوں گا، میں کیسا ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، اچھا ہوں، برا ہوں، نہیں، میں جو بھی ہوں میرا اللہ جانتا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے اللہ کا ڈر۔ میں آپ سے چھپ کر، میں دنیا سے چھپ کر برائی کر سکتا ہوں، حرام کر سکتا ہوں، غلط کر سکتا ہوں، لیکن میری برائی، میرا حرام جو میں آپ سے یا دنیا سے چھپا کر رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں کہ میں چھپا لیا ان سے، کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے، دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ارے آج عجیب حال ہے لوگ، میں آپ سے بھی کہوں گا، خدا را کسی کی پرواہ نہیں کرنا، پرواہ کرنا ہے تو اپنے اللہ کی، فکر کرنی ہے تو اپنی آخرت کی، دل میں تڑپ رکھنا ہے تو ماں باپ، بھائی بہن، اساتذہ کے لیے، اور اللہ کی رضا، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کام کرو۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، رسول اللہ خوش تو بس دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ رسول اللہ سے عشق کرو، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاؤ، عشق کرو، رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ یہی کہوں گا، جس سے اللہ راضی اور جس سے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے، دنیا اس کا کچھ بھی بال بھی ہلا نہیں سکتی۔ ہر ناکامی کامیابی میں بدل جائے۔ ارے آج بہت بڑا دن ہے، آپ کی زندگی ہوگی اور آپ کی کامیابی کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی خوش ہونے کا موقع دیا۔ اب آپ بولیں گے آپ لوگ کی محنت ہے، ٹھیک ہے، 99% آپ کی محنت ہے، 1% میں بھی لینا چاہوں، اجازت ہے؟ 1%۔ مگر یہ ضرور کہوں گا، اگر آپ 100% خوش ہیں اس کامیابی پر تو میں 200% خوش ہوں آپ کی کامیابی پر، 200%۔ کیونکہ آپ کی کامیابی یہ پیغام دے رہی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں پرانے شہر جہالت کا مرکز ہے، پرانے شہر میں جاہل لوگ ہے، پرانے شہر میں علم نہیں ہے، ہم پہ الزام لگانے والوں، آؤ اور دیکھو کہ ہمارے نتائج کیا ہے۔ پرانے شہر میں علم کی روشنی ہے، ہمارے عالمی جینیس اسٹوڈنٹ ہیں، جینیسز ہیں، بڑے بڑے ایگزامز کو کریک کرنے کی ٹیلنٹ رکھنے والے پرانے شہر میں موجود ہے۔ تم نے پرانے شہر کے لوگوں کو ماحول سے محروم رکھا تھا، آج وہ ماحول سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ دے رہی ہے، پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو دیکھو آج ہمارے بچے اور بچیاں کیا کام کر رہی ہیں۔
جو حجاب پہ تنقید کرتے تھے، دیکھو حجاب والی بچیاں کیسا پڑھ رہی ہیں، تم تو صرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے دیے، لیکن ہم نے حجاب بھی بچایا، حجاب بھی قائم رکھا، برقع بھی رکھا، اور دنیا میں اول درجے میں ہم آئے ہیں۔ ہمارا حجاب لینے یا چھیننے والوں سن لو، نہ ہم فرض چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم سنت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم نفل چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنی مساجد چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنی شریعت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے چہرے کی سنت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم ہمارا حجاب چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے ملک ہندوستان کو بھی چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ ہم حجاب میں رہیں گے، داڑھی میں رہیں گے، اور دنیا کی دوڑ میں ہم حصہ لیں گے اور کامیاب و کامران ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ کیا رزلٹس ہے؟ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی، بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس میں انٹرمیڈیٹ میں ریزلٹس آئے، 20 اسٹوڈنٹس، بیرسٹر فاطمہ اویسی، یہ انسٹیٹیوٹ، یہ عمارت، اس میں جونیئر کالج، بیرسٹر فاطمہ اویسی میں پڑھنے والے 20 اسٹوڈنٹس، کتنے؟ 20 اسٹوڈنٹس باٹنی سبجیکٹ میں، باٹنی میں 60 آؤٹ آف 60 لے کر آئے، 60 آؤٹ آف 60۔ ابھی بہت ہے، دس از جسٹ اے بگننگ، اور یہ بگننگ پھر ایک برے آدمی کی طرف سے اچھے آدمی کو تحفہ۔ دیکھو، بیرسٹر فاطمہ اویسی 20 students got 60 out of 60 in botany. 11 students got 60 out of 60 in zoology. And 22 students بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس میں پڑھنے والے جونیئر کالج کے اسٹوڈنٹ 22 فزکس میں 60 آؤٹ آف 60 لے کر آئے، کیمسٹری میں 15 اسٹوڈنٹس 60 آؤٹ آف 60 لے کر آئے کیمسٹری میں، میتھمیٹکس میں 1 اسٹوڈنٹ پورا 100 مارکس آیا۔ چلو، یہ ہو گیا بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس کا۔ چلو ہم آتے ہیں کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس ریاست میں، باٹنی میں 9 لڑکیوں نے 60 آؤٹ آف 60 حاصل کیا، زوالوجی میں 8 لڑکیوں نے 60 آؤٹ آف 60، فزکس میں 11 لڑکیوں نے 60 آؤٹ آف 60 لیا، کیمسٹری میں 8 لڑکیوں نے 60 آؤٹ آف 60، اور میتھس میں 100%۔ وی آر ہاف وے تھرو۔ اچھے لوگوں، ہم ہاف وے تھرو ہیں۔ ابھی 2 بات ہوئی، فخر ملت مغل پورہ سینٹر میں باٹنی میں 8 اسٹوڈنٹ، فزکس میں 3 اسٹوڈنٹ 60 آؤٹ آف 60، کیمسٹری میں 1 اسٹوڈنٹ 60 آؤٹ آف 60۔
سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس 9 لڑکیوں نے باٹنی میں 60 آؤٹ آف 60، 7 لڑکیاں زولوجی میں 60 آؤٹ آف 60، فزکس میں 13 60 آؤٹ آف 60، کیمسٹری میں 6 60 آؤٹ آف 60۔ اب میں کہوں گا ہمارے چاروں کالجز میں باٹنی میں 39 اسٹوڈنٹس نے 60 آؤٹ آف 60 لایا ہے، زولوجی میں 26 اسٹوڈنٹ 60 آؤٹ آف 60، فزکس میں 49 اسٹوڈنٹ 60 آؤٹ آف 60، کیمسٹری میں ٹوٹل 30 اسٹوڈنٹ 60 آؤٹ آف 60، میتھس میں 2۔ اب سنو زبردست، اچھے لوگوں، نیک لوگوں، پرہیزگار لوگوں، برے آدمی گنہگار کی طرف سے دیکھو کہ ہمارے پورے کالجز میں 146 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو 60 آؤٹ آف 60 مارکس لائے ہیں۔ میں اب پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ اچیومنٹ نہیں ہے؟ بے شک یہ ان بچوں کا اچیومنٹ ہے، ان بچوں کے والدین کا اچیومنٹ ہے، ان بچوں کی اساتذہ کا اچیومنٹ ہے، ان بچوں کے پرنسپلز کا اچیومنٹ ہے، اور اس کے بعد یہ اچیومنٹ میرا، ہم ڈائریکٹرز کا، ہم ٹرسٹیز کا ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں آپ کو اس اچیومنٹ کا، مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور آج کے اس دن کو میں ایک نام دینا چاہتا ہوں، آج کے اس دن کو، ان بچوں کی اچیومنٹ کو، ان کی کامیابی کو میں ایک نام دینا چاہتا ہوں، اور وہ نام یہ ہے، میں نام اس کو سالار ملت ڈے کہوں گا۔ میں یہ میرے سالار، میرے والد، میرے خائد، میرے سنن کی محنت ہے، ان کا ویژن ہے، جو اس ویژن کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ کیا کام کیا سالار نے، کیا کام کیا؟ ارے برے صغیر میں ایسا رہنما نہیں، صدیاں بیت جائیں گی، صدیاں بیت جائیں گی، کوئی سالار کی جوتیوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ ہے میرے سالار، وہ ہے میرا سالار، وہ ہے سلطان صلاح الدین اویسی۔ اللہ سالار کی خبر کو نور سے کہ کیا کام، کیسی مصیبت میں کام۔ اور اگر آج اکبر الدین اویسی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ سالار ملت کی تربیت کا نتیجہ، ان کی پرورش کا نتیجہ، ان کی کامیاب قیادت کا نتیجہ، ان کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کا نتیجہ ہے کہ اتنے ادارے، اتنے ہزاروں بچوں کو تعلیم کا موقع، اور اتنے سو اول درجے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ سالار کی ہے۔ آج اگر میرا سالار ہوتا تو واقعی میں اس دن کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا۔ اگر میرا باپ ہوتا آج تو ضرور یہ دن کو دیکھ کر خوش ہوتا کہ واہ، اپنے سینے کو ٹھوک کر کہتا کہ جیسے ان کو فخر ہے، ان کی والدین کو فخر ہے، اگر میرا باپ زندہ ہوتا، میرا سالار زندہ ہوتا تو کہتا کہ اکبر مجھے تجھ پر بھی فخر ہے، اور ان ڈائریکٹرز پر بھی فخر ہے، ان ٹرسٹیوں پر بھی فخر ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یاد رکھو،
ماں باپ جب تک ہے بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ، بہت بڑی دولت ہے ماں باپ، بہت بڑی طاقت ہے ماں باپ، بہت بڑی ہمت ہے ماں باپ. اس چیز کو یاد رکھو. 55 برس میں ہوں لیکن پھر بھی میرا باپ مجھے یاد آتا ہے. میری تکلیف میں میرا باپ مجھے یاد آتا ہے. میرے کرب میں میرا باپ آتا ہے. جب اچھے لوگ مجھے برا کہتے ہیں تو میرا باپ یاد آتا ہے. جب لوگ میرے کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے میرا باپ، میرا سالار یاد آتا ہے. ماں باپ جن کے بھی ہیں، ماں باپ کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لے لو. بہت بڑی نعمت ہے. جب تک رہتے قدر نہیں رہتی، جب نہیں رہتے تو یاد آنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں. ان کے لیے ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی، باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. خدا را جاؤ، آج کی اس تقریب کے بعد جب گھر جاؤ گے تو اگر مجھے خوش کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو خوش کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنی ماں کے قدم کو چوم لو، اپنے باپ کے قدم کو چوم لو اور کہو کہ اے والد، اے میری ماں، یہ کامیابی آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی ہے. لو، یہ کامیابی میں آپ کے قدموں کے نظر کرتی ہوں اور کرتا ہوں. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. خدا را ماں ہے، باپ ہے، خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی دعائیں لو. اور بھی ریزلٹس ہے. یہ 90%، دین 80%، 70%. تو یہ پورے، یہ تو میں 100% بولا تھا. 90%، 80%، 100% آپ کو بول دیا. اب پوروں میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہے، مگر ایک موٹا فگر کہوں گا. 100% تو میں آپ کو بول دیا. جو 80+%، 80 and 90% جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے نا، ان کی تعداد کتنی ہے معلوم؟ 80% and 90% جو ہے اسٹوڈنٹس، وہ 283 اسٹوڈنٹس ہیں. 283. What a number! What a number! 283 is here and 100% is 146. کیا ہے؟ اچھے لوگوں، نیک لوگوں، دیکھو یہ رزلٹ کتنا اچھا ہے. کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ اب میں ارے دیکھیے، اور ایک کام یہ بھی بول دیتا ہوں، اگر نہیں بولا تو اسٹوڈنٹس ول گیٹ ساتھ کہ اکبر صاحب سب کا بولے، ہمارا نہیں بولے. You know, there are some students who secured 99 marks in Arabic and in English. مجھے ان کے بارے میں بھی بولنا ہے. بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس، 108 students scored 99 marks in Arabic. پھر کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس ریاست نگر، 40 students scored 99 marks in Arabic. فخر ملت، 3 students scored 99 in Arabic. سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس میں 57 girls scored 99 in Arabic. کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس ریاست نگر میں ایک لڑکی نے
کو بولتے انگلش نہیں آتی, بات نہیں کر سکتے, they can't speak English, they don't have good pronunciation, grammatical mistakes. ارے وہ زمانہ کیا ہے, خالی اردو بولتے, اردو میں بھی کیا نقو ہو یہی بولتے, انگلش نہیں آتی. ارے ہمارے پاس ایک لڑکی کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس میں انگلش میں 99 مارکس لے کر آئی ہے, 99. اور پھر سالانہ ملت ایجوکیشنل کیمپس میں بھی حجاب کرنے والی ایک اور لڑکی نے 99 مارکس لے کر آئی ہے. لڑکیاں بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ, لڑکیاں اچھا پڑھ رہی ہیں, لڑکیاں محنت کر رہی ہیں, لڑکے بھی ہیں, لڑکے اور ہونا. انشاءاللہ ہم سب مل کر نیکسٹ ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ادھر پورے لڑکیاں رہیں, ادھر پورے لڑکے رہیں. انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں, یہاں بیٹھے بیٹیوں سے میں کہوں گا پلیز کنٹینیو یور ایجوکیشن, ڈو ناٹ اسٹاپ ایجوکیٹنگ یور سیلف, پلیز ڈونٹ, پلیز ڈونٹ. انٹرمیڈیٹ ہو گیا تو اب ماں باپ آج اس مقام پر کھڑے ہو کر ان معصوم بچیوں کے والدین سے درد مندانہ اپیل, التجا ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں. خدا را اللہ کے لیے ان بچیوں کو پڑھنے. بے شک اولاد ذمہ داری ہے, لیکن تعلیم چھوڑا کر شادی کروانا یہ ذمہ داری کو نبھانا نہیں ہے, یہ جہالت کی نشانی ہے. ڈگری کرنے دو, کم از کم پڑھنے دو ان بچیوں کو, پڑھنے دو. میں یہاں بیٹھی بیٹیوں سے بچیوں سے کہوں گا کہ پڑھو, ڈگری کرو, ڈگری کے بعد پوسٹ گریجویشن کرو. اگر آپ کے والد روک رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں, تو ایک فون کر دو, یہ آپ کا بھائی, یہ آپ کے باپ داخل اکبر الدین اویسی آ کر آپ کے والدین کے ٹھڈی کو ہاتھ پر ڈالے گا, پیٹ میں منڈی ڈالے گا. اگر ضرورت پڑی گئی تو ان کے قدموں کو پکڑ لوں گا, لیکن تم کو پڑھاؤں گا نہیں میرا والا. اگر وہ نہیں پڑھا سکتے تو میں پڑھاؤں گا. یہ بیرسٹر کون ہے؟ یہ میری لفظ جگر ہے, میرے دل کی دھڑکن ہے, میری ہمت ہے, میری طاقت ہے. یہ میری بیٹی کا نام ہے جو بیرسٹر ہے. اگر یہاں بیٹھی کوئی لڑکیوں میں سے کوئی بھی لڑکی اکبر اویسی جونیئر کالج, وہ ڈگری کالج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اگر بیرسٹر بننا چاہتی ہے تو مجھے بولو, میں اس لڑکی کو میں بیرسٹر بناؤں گا. کتنا بھی فیس, رہنا, کھانا سب میں برداشت کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ پرانے شہر کی گلیوں میں سے بھی بیرسٹر نکلے, IAS نکلے, IPS نکلے, IFS نکلے, IRS نکلے. وہ دن دور نہیں کہ سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اور پرانے شہر کی گلیوں سے سول سرونٹس نکلیں گے. یہ اکبر الدین اویسی کا خواب ہے. IAS, IPS, میری حجاب والی بچی کریک کرے گی, پاس کرے گی, پولیس آفیسر بنے گی, اور انشاءاللہ تعالی چھوٹے آفیسر یہ IPS حجاب والی کو سلوٹ کر کے سلام کریں گے. یہ میری خواہش انشاءاللہ کریں گے. ڈاکٹری انجینئرنگ سے ہی سب کچھ نہیں, بہت اکانومسٹ بنو, بینکنگ سیکٹر میں جاؤ, ریسرچ میں جاؤ, سائنٹسٹ بنو, بہت کچھ کر سکتے ہو. مارکیٹنگ میں جاؤ, AI میں جاؤ, بہت کچھ کر سکتے ہیں.
ہمارے ڈگری کالج میں بی ایس سی لائف سائنس ان باٹنی زولوجی اینڈ کیمسٹری, بی ایس سی نیوٹریشن ان مائکروبیولوجی زولوجی نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس, بی کام کمپیوٹرز, بی بی اے, بی سی اے, یہ بیرسٹر فاطمہ اویسی کیمپس میں یہ ڈگری کے پوسٹ ہیں. اس کے بعد اپ کمنگ پوسٹ گریجویٹ کورس یہاں بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس میں ایم ایس سی نیوٹریشن اینڈ ایم کام یہ سال آ رہا اور پھر سالانہ ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس میں ہمارا ڈگری کالج بی ایس سی نیوٹریشن مائکروبیولوجی زولوجی نیوٹریشن ڈائٹیٹکس, پھر بی کام کمپیوٹرز, بی بی اے, بی سی اے, وہاں پر طلاب میر جملہ سالانہ ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس میں ایم ایس سی نیوٹریشن اور ایم کام کے پوسٹ گریجویٹ کے کورسز آتے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بہت اچھا کورس ہے, اس پہ توجہ نہیں دیتے, پڑھ لیتے. کیا ہے معلوم آپ کو؟ بی ایس سی بایو ٹیکنالوجی, بی ایس سی بایو ٹیکنالوجی, اس میں کیا ہے؟ پورا ریسرچ ہے. اگر آپ بی ایس سی بایو ٹیکنالوجی کر لیتے ہیں, پھر ماسٹرز اگر کرنے جائیں گے اسٹیم سیلز, نینو ٹیکنالوجی, اسکن گرافٹنگ, ڈائبٹیز, ملیریا, کینسر, اس کے ریسرچ اسکالر بن سکتے. خرید 50 لاکھ کا یا 1 کروڑ, مجھے بولے کہ 1.5-2 کروڑ روپئے, ایک مشین اس کی 50 لاکھ کی, 2 کروڑ روپئے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے 1 یا 2 سال میں بی ایس سی بایو ٹیکنالوجی کے کورس کا بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس میں آغاز کروں گا. ہمارا ارادہ ہم کریں گے. ہمارا یتیم خانہ بھی ہے, یہاں پہ ہم یتیم بچوں کو رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. وہ بھی مجھے رمضان کے مہینے میں تحفے دے رہا, تو ایک خالہ جو 2 یتیم بچوں کو پال رہے ہیں, وہ خالہ میں ہر رمضان کے مہینے میں یتیم بچوں کو بلاتا ہوں, ان کے ساتھ روزہ کھولتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, ہنستا ہوں ان کے ساتھ, اور پھر ان کو عید کا تحفہ دیتا ہوں, ان کو کپڑے دیتا ہوں, ان کو عیدی دیتا ہوں, اور ان کے ساتھ اپنے تکلیف, اپنے درد کو مٹاتا ہوں. تو وہ خالہ لے کر آئے بچے کو, تو میں نے خالہ سے کہا کہ اتنا نیک کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اجر دے گا کہ آپ ان یتیموں کا خیال کریں. اپنے بچوں کے ساتھ ماں نہیں ہے ان کی, اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو بولی اکبر صاحب بس دعا کریے, جیسا بھی میرے سے ہوتا ہے کر رہی ہوں, اللہ آپ کو اچھا رکھے. اکبر صاحب, یہ بچوں کو فری تعلیم کا انتظام آپ کے اسکول میں ہو گیا, میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھ سے زیادہ نیک کام تو آپ کر رہی ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھیں. تو اس کے بعد میں وہ خوش ہوئی اور بولے اکبر صاحب ذرا ان کو بولو آپ. میں نے کیا ہوا؟ تو یتیم بچہ بولے آپ اس کو بولو, آپ شرارت بہت کر رہا ہے بچہ. تو میں نے پلٹ کے کہا کیوں شرارت کر رہے میاں؟ تو پھر ان کی خالہ نے کہا اکبر صاحب میں جیسا ڈراتی ہوں شرارت مت کرو, تو پلٹ کے مجھے بول رہا ہے مجھے ڈرانا نہیں, اکبر صاحب کے یتیم خانے میں چلے جاؤں گا, اکبر بھائی کے ساتھ رہ جاؤں گا جا کے وہاں پہ. تو آپ دیکھو کیا ہے, اے اچھے لوگوں نے برے آدمی کے کام کو دیکھو کہ یتیم کو بھی ہمت ہے تو سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اکبر الدین اویسی اور ان ڈائریکٹروں کے کام سے ہمت
ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہاں پہ ایک جیریاٹک سینٹر بھی میں کھول رہا ہوں جہاں پہ وہ ضعیف العمر والدین جن کو ان کی اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے، میں ان کو یہاں رکھ کر ان کے صحت کا، ان کے کھانے کا، ان کے خوشیوں کا خیال کرتے ہوئے وہ ناخلف اولاد جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو ان یتیم بچوں کی محبت دے رہا ہوں. اور وہ یتیموں پر جن کے اوپر ماں کا ہاتھ نہیں، ان ماؤں کا ہاتھ ان کے سر پر دینے کا مرکز دے دوں گا. نہ صرف یہ اسپیشل چلڈرن کا سینٹر ہے، اسپیشل جو معذور ہوتے ہیں ان بچوں کا بھی ایک اسکول یہاں پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے جون میں. اسپیشل چلڈرن نہ صرف وہ بلکہ اسپیشل چلڈرن ریہیب سینٹر بھی یہاں پہ آنے والا ہے، فزیو تھراپی اینڈ ریہیب سینٹر، جہاں پہ اسپیچ تھراپسٹ ہوں گے، سننے والے ڈاکٹرز ہوں گے. پاس کان سے سن نہیں، ہاں میں بھول گیا میں سب سے اہم بات یاد آیا مجھے یہ بولتے ہوئے. بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس میں ایک لڑکا فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوا، فرسٹ کلاس ہوا MPC میں، MPC جو گونگا اور بہرا بھی ہے، گونگا بہرا بھی ہے بچہ. ایک بچہ ویسا بھی لاسٹ ایئر بھی ہوئے تھے، لاسٹ ایئر بھی 2 ہوئے تھے نا، لاسٹ ایئر بھی 2 بچے، لاسٹ ایئر بھی 2 گونگے اور بہرے بچے فرسٹ کلاس آئے. میتھمیٹکس میں 55 لایا وہ بچہ گونگا اور بہرا. اب آپ بولو اے اچھے لوگوں، دیکھو برا آدمی گونگے بہروں اور یتیموں یسیروں کا بھی کام کر رہا ہے. کیا ہے آپ بتا، یہ بھی کام ہے تو ہم کام کر رہے ہیں. میں آپ سب کا بہت بہت وقت لیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بہت وقت لیا. آپ بور بھی ہو گئے ہوں گے، ارے بولتے جا رہے لیکن بس کیا ہے، بہت دن بعد بہت خوش ہوں تم لوگوں کی کامیابی کی وجہ سے، اس لیے اتنا بہت خوش ہوں. خوشی کا ٹھکانا نہیں. آج اپنے آپ کو ایک بچہ محسوس کر رہا ہوں اور بچوں کی طرح بات کر رہا ہوں، کرتے جا رہا ہوں. یہ تمہاری کامیابی. اللہ آپ کو اسی طریقے سے کامیابیوں پہ کامیابی عطا کرے. اللہ آپ سب کے زندگیوں میں خوشیاں بھر دے. اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا کرے. اللہ آپ کی ہر جائز دعا کو اللہ قبول کرے. اللہ آپ کو نیک بنائے. اللہ آپ کو نمازوں کا پابند بنائے. اللہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کی ہدایت عطا کرے. اللہ آپ سب کو سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی ہدایت کو توفیق عطا کرے. اللہ آپ سب کو دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے اپنے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کی ہدایت دے. اللہ آپ کو دائرۂ احادیث میں رکھے، دائرۂ قرآن میں رکھے، دائرۂ اسلام میں رکھتے ہوئے اپنے ہدایت اور اپنے سنت کے ساتھ دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی ہمت و طاقت عطا کرے. اللہ آپ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے. اور آج کی اس تقریب میں آئی ہوئی ساری لڑکی، سارے لڑکے جو غیر معمولی مارکس اسکور کریں گے، میں ان کو مبارکبادی دینے سے پہلے ان کے والدین کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کیا خوب آپ نے ان کی پرورش کی، کیا خوب آپ نے ان کو تعلیم دی. مبارک ہو آپ کے والدین کو آپ کی یہ کامیابی، مبارک ہو آپ کی یہ کامیابی، آپ کے سارے ٹیچرز کو.
اور آخر میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اٹ از اے ویری 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 بگ اچیومنٹ. کنگریچولیشن فار یور اچیومنٹ. میں خالی ہمارے پر آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ واقعی میں آپ لوگوں نے وہ کر دکھایا جو ناممکن تھا اور وہ کر دکھایا جو دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ممکن نہیں. آپ نے دکھا دیا کہ یہ ممکن تھا، ممکن ہے اور آنے والے کل ہم اسی طریقے سے کامیاب و کامرانیوں کو حاصل کرتے رہیں گے. کنگریچولیشنز ٹو یو آل. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، میں سارے پرنسپلس کو مبارکبادی دیتا ہوں. میں سارے فیکلٹی کے ممبر، باٹنی کے ٹیچرز کو مبارکباد دیتا ہوں زور سے. فزکس کے فیکلٹی کو مبارک، کیمسٹری کے فیکلٹی کو مبارک، میتھمیٹکس کے فیکلٹی کو مبارک، انگلش کے فیکلٹی کو مبارک، عربک کے فیکلٹی کو مبارک، یہاں کے کام والے دھاروں والوں کو بھی مبارک، یہاں کے آئیواز کو بھی مبارک، یہاں کے گیٹ کے واچ مین کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں. سب لوگ مبارکبادی کے انداز ہے. یہاں کے ٹرسٹیز کو مبارک دیتا ہوں، ڈائریکٹرز کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے ہی کامیابی و کامرانیوں سے آپ کو ہم کو نوازتے رہے، کامیابی عطا کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.